بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اہل اللہ و صالحین کی سنگت، نسبت، معیت کی کیا اہمیت ہے قرآن میں، اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات و ثمرات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے۔ اہل اللہ و صالحین، جس طرح ہر شعبے کے ماہرین جو ان کے پاس ان کی معیت میں آ جائے، ان کی شاگردی میں آ جائے، انہیں ماہر بنا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ لوہار کے پاس چلا جائے کام سیکھنے کے لیے، محنت کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ لوہار۔ کیا بنتا ہے؟ لوہار۔ کوئی بندہ ہیئر کلر والے کے پاس چلا جائے، ہیئر کٹنگ کرنے والے، ہیئر سیلون میں، جسے ہم عام زبان میں نائی کہتے ہیں، اس کی شاگردی میں بیٹھ جائے، وہاں سال گزارے، 2 سال گزارے، 5 سال گزارے، تو کیا بنے گا؟ نائی بنے گا، ہیئر کٹنگ کرنے والا بنے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کریانہ سٹور پر کسی کے پاس بیٹھ جائے، کوئی جنرل سٹور والے کے پاس بیٹھ جائے تو وہ بھی دکاندار بنے گا۔ کیا کریانہ سٹور وہ سیکھے گا؟ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی سا بھی گوشہ ہے، کوئی سا بھی شعبہ ہے، جس کی معیت سنگت بندہ اختیار کرے، بندہ وہی کچھ سیکھتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر بندہ اہل اللہ صالحین کی سنگت میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، زاہدوں کی صحبت میں بیٹھے، متقین کی صحبت میں بیٹھے، تو اسے بھی وہاں سے اللہ کی خوشبو ملے گی، وہاں اللہ کے ذکر کی قربت ملے گی، اللہ کے ذکر کی طرف ایک رجحان ملے گا۔ اور جس طرح باقی شعبوں میں بیٹھنے والے ماہر ہوتے ہیں، تو جو متقین کی سنگت میں بیٹھتا ہے اسے تقویٰ ملتا ہے، ذاکروں کی صحبت میں بیٹھنے والے کو ذکر کی لذت ملتی ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی سنگت میں بیٹھنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کی پہلی سورت ہم پڑھتے ہیں، اس میں شروع سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کی شانوں کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھائی ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا سیدھے راستے پر چلا۔ یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ کو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب صراط مستقیم کی تعریف بندے اپنے اپنے علم کے لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ کوئی کرے گا یہ قرآن کا راستہ ہے، کوئی کرے گا صراط مستقیم سے مراد حدیث کا راستہ ہے، کوئی کہے گا شریعت محمدی کا راستہ ہے، کوئی کہے گا کہ زہد و ورع کا راستہ ہے، عبادت کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے۔ مختلف توجیہات انسان اپنی اپنے علم کے مطابق کرے گا، اپنی اپنی استدعا کے مطابق انسان صراط مستقیم کی تعریف کرے گا۔ یہ ساری راہیں جو بیان میں نے کی یہ حق ہیں، یہ کیا ہے؟ حق ہے، بندہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ مگر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن صراط مستقیم کسے کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، جب بندہ التجا کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے صراط مستقیم دکھا، تو صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے مالک جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان انعام یافتہ بندوں کی کیٹیگری بھی ذکر کر دی ہے۔
اس کی کلاسیفیکیشن بھی بیان کر دیا، تقسیم ایکسپلینیشن کر دیا، وضاحت کر دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ فرمایا یہ طبقات ہیں، انبیاء کرام انعام یافتہ بندوں کا طبقہ ہے، صدیقین انعام یافتہ بندوں کا طبقہ ہے، شہداء انعام یافتہ بندوں کا طبقہ ہے، صالحین انعام یافتہ بندوں کا طبقہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بندہ جب فرض 5 نمازیں ادا کرتا ہے یا سنتیں پڑھتا ہے یا نفل پڑھتا ہے، جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مالک ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ رب نے فرمایا اگر صراط مستقیم پانا چاہتے ہو، اس پر چلنا چاہتے ہو، تو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت میں آ جاؤ، صراط مستقیم پا لو گے۔ سبحان اللہ، صراط مستقیم پا لو گے۔ ان کی سنگت صحبت میں آ جاؤ، ان کی سنگت اور صحبت میں آ جاؤ، ان کی معیت میں بیٹھا کرو، ان کی قربت میں بیٹھا کرو، تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ قرآن کیا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ کیوں جی حاجی ظفر بٹی صاحب، اللہ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے اگر فرما دیتا صراط القرآن، صراط الحدیث، صراط الشریعہ، کیا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر زمانے میں قرآن کے ماننے والے، قرآن کے دعوے دار، قرآن کے پیچھے چلنے والے بڑے ہوں گے، بڑے ہوں گے دعویٰ کرنے والے، حدیث کے پیچھے چلنے والے، دعویٰ کرنے والے بڑے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قرآن پڑھ کر کئی گمراہ بھی ہو جانے والے ہوں، حدیث پڑھ کر کئی گمراہ ہو جانے والے ہوں، شریعت محمدیہ کا علم رکھنے والے کئی گمراہ ہو جانے والے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیوا وہ گمراہ ہونے والے ہوں۔ کیا حواری جو سیدنا مولانا مرتضیٰ کے زمانے میں نکلے، کیا وہ قرآن و حدیث کے نمبردار اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے، مگر کیا تھے؟ گمراہ۔ کیا تھے؟ گمراہ، اور آج تک ان کا وجود موجود ہے۔ قدریہ، تقدیر کی اپنی ڈیفینیشن کرنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر گمراہ۔ مشبہہ، یہ بھی ایک گروہ تھا، اللہ کی ذات صفات کے بارے میں گمراہ عقیدے رکھنے والے مگر گمراہ ہو گئے۔ تو بہت سے فرقے، بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ مسلمانوں کے اندر ماضی میں بھی پیدا ہوئے، بعد میں بھی پیدا ہوئے، آج بھی پیدا ہو رہے، قیامت تک ہوں گے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات رکھنے کا، پیروکار ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم صراط مستقیم ہیں۔ رب نے فرمایا ان کو نہ دیکھو جو قرآن کو تھامتا ہے، حدیث کو تھامتا ہے، ہاں ہاں دیکھو کہ ان میں انعام یافتہ کون ہے، انعام یافتہ طبقات کے ساتھ جڑا ہوا کون ہے، انعام یافتہ طبقات کے ساتھ جڑا ہوا کون ہے۔ تو جو انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ صراط مستقیم پر۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، باری تعالیٰ ان کا راستہ نہ دکھا جن پر غضب ہوا، جن پر غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کا۔ تو پتہ چلا 3 راستے قرآن نے ڈکلیئر کر دیے۔ کتنے راستے؟ 3 راستے قرآن نے بتا دیے۔
ایک انعام یافتہ بندوں کا راستہ، دوسرا جن پر اللہ کا غضب ہوگا، اور تیسرا جو گمراہ ہے، تیسرا جو گمراہ ہے۔ تو فرمایا جن پر غضب ہوا اللہ کا ان سے بھی جدا ہو جاؤ، اور جو گمراہ ہیں ان سے بھی جدا ہو جاؤ۔ ہاں دیکھو کہ اللہ کے رسول کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، اتباع التابعین کے بعد، یہ پوری لڑیاں دیکھو، 14 صدیاں دیکھو، قیامت تک آنے والی صدیاں دیکھو کہ انعام یافتہ طبقے ان 15 صدیوں میں کون تھے، اور امت کن کے ساتھ جڑی رہی؟ جن کے ساتھ امت جڑی رہی انعام یافتہ بندے وہی ہیں، اور صراط مستقیم وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صراط مستقیم بھی وہی ہے، انعام یافتہ بندے بھی وہی ہیں، اور جن کا راستہ ان 15 صدیوں میں کٹ گیا ہے، ان 15 صدیوں میں کٹ گیا ہے، کہیں منقطع ہو گیا ہے، یعنی 2 صدیوں پہلے کسی کا منقطع ہو گیا ہے، کسی کا 5 صدیوں پہلے، کسی کا 1000 صدیوں پہلے، جو تسلسل سے 15 صدیوں کے مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کے اخلاقیات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات سے نہیں جڑا نظر آتا، تو اس کا مطلب ہے یا وہ مغضوب علیہم ہے یا وہ ضالین ہیں، یا وہ گمراہ ہے یا وہ مغضوب علیہم ہے۔ ہاں جو 15 صدیوں میں جڑا نظر آتا ہے وہ صراط مستقیم پر، وہ کس پر ہے؟ صراط مستقیم پر۔ اور آپ دیکھیے یہ ایک ہی مقام نہیں ہے، قرآن میں ایک اور مقام دیکھے سورۃ الکہف، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے سننے والے، اے جاننے والے، اے بندے، تو اپنے آپ کو جما کر رکھ، تو اپنے آپ کو جما کر رکھ، اپنے آپ کو روک کر رکھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کی سنگت میں، ان لوگوں کی معیت میں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ باری تعالیٰ کیا صرف یہی ان کی نشانی ہے؟ فرمایا نہیں، آگے بھی پڑھو، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف دھار ہے۔ فرمایا اے بندے تو ان کی سنگت میں اپنے آپ کو روک کے رکھ، ان کی سنگت میں بیٹھا کر، ان کی صحبت میں بیٹھا کر، ان کی قربت میں بیٹھا کر، جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں، اور وہ کسی دنیا کے طلبکار نہیں، دنیا کے لالچی حریص نہیں، دنیا کے منصب کے حریص نہیں، دنیا کے مال و متاع کے حریص نہیں، یریدون وجہہ، جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے نہیں، اسٹیٹس منصب پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پکارتے ہیں یریدون وجہہ کہ وہ رب کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، رب کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، یریدون وجہہ، وہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اس کی خوشی چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا اے بندے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھ۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل اللہ صالحین معاذ اللہ، ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا قرآنی تصور ٹھیک نہیں ہے، فہم قرآن ٹھیک نہیں ہے، فہم حدیث ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود اپنے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے۔ اور آگے سنیے، قرآن یہی تک نہیں، آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو ان سے ادھر ادھر نہ پھیرنا، یعنی جب اہل اللہ صالحین تمہیں مل جائیں، تمہیں پتہ چل جائے یہ بندہ بے ریا ہے، یہ بندہ بے ضرر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری، فرما برداری اخلاص سے کر رہا ہے، دین کا پیغام پھیلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قربت کے ساتھ، تو فرمایا پھر
جما کے رکھنا، اپنی نگاہیں اس پر جما کے رکھنا، اپنی نگاہوں کو بھی ادھر ادھر نہ پھیرنا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم نگاہیں ادھر ادھر پھیر کے دنیاوی زندگی کے طلبگار ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خبردار اس بندے کے پیچھے نہ چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، بے شک وہ جبہ کبا پہن لے، بے شک وہ امامے باندھ لے، بے شک وہ شلواریں ٹہلے یہاں تک اٹھا لے، پگڑیاں یہاں تک اٹھا لے، جو مرضی کر لے، اگر اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو سنو، رب نے فرمایا خبردار اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ایک تو اس کا دل رب کے ذکر سے غافل ہے، اس کی زبان پر گالی گلوچ ہوگی، اس کی زبان پر طمع ہوگا، دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا کا کمانا ہوگا، وہ انہی جگہوں میں گم ہوگا، انہی پھول بھلیوں میں گم ہوگا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ساتھ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، دوسرا اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، وہ بس دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، مال بنانے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو پھنسانے میں لگا ہوا ہے، ظاہری ایک ڈھونگ بنا کر، ظاہری جبہ کبا پہن کر لوگوں میں مال بنانے میں لگا ہوا ہے، حقیقت میں اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا ہے، ورنہ اس کی پیروی نہ کرنا۔ وَقَالَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا جو معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے نمازی نماز پڑھنے والے بڑے ہیں، کیا ان کے ساتھ نہ ہو جائے؟ روزے رکھنے والے بھی بڑے ہیں، کیا ان کے ساتھ نہ ہو جائے؟ عمرہ حج کرنے والے بھی بڑے ہیں، ان کے ساتھ نہ ہو جائے؟ تبلیغ کرنے والے بھی بڑے ہیں، ان کے ساتھ نہ ہو جائے؟ جہاد کرنے والے بھی بڑے ہیں، کیا ان کے ساتھ نہ ہو جائے؟ میں ان کا کسی کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن کا میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، قرآن کا مفہوم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے مصلین، صائمین، معتمرین، حاجین، مبلغین، مجاہدین کی معیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا، فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ؟ صادقین۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مسلمین کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ اس نے نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں مگر نماز کی روح سے غافل ہو، یا ان میں استقامت نہ ہو۔ عمرہ کرنے والے ہو سکتا ہے عمرہ کرتے ہوں مگر عمرہ کی روح سے غافل ہو، حج کرنے والے حج کرتے ہوں مگر حج کی روح سے غافل ہو، جہاد کرنے والے جہاد کرتے ہوں مگر جہاد کی روح سے غافل ہو، تبلیغ کرنے والے تبلیغ کرتے ہو مگر تبلیغ سے غافل ہو، کبھی کائی کبھی چھوڑ دی، کبھی کمی آ گئی کبھی استقامت آ گئی، کبھی اوپر بڑھ گئے کبھی نیچے آ گئے، یعنی ان نے استقامت میں، ان نے اخلاص میں، ان نے باقی معاملات میں کمی کمی ہو سکتی ہے۔ فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو محنت کر کے، مجاہدہ کر کے رب کی محبت میں، رب کی قربت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جب اس کا اپنا قول و عمل، اپنی اتباع نفس سب کچھ نیچے رہ جاتا ہے، پھر اس کا قول، اس کا عمل، اس کا حال سب کچھ رب کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے۔
پھر اس کا قول اس کی اپنی مرضی ہی رہتی، پھر اس کا ہر قدم، ہر عمل، ہر حال، ہر فعل رب کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور قیامت کے دن موت کے موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ صالحین کی سنگت، میں قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، صالحین کی سنگت کو رب تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اور خود حکم دیا ہے، خود اس کی اہمیت ذکر کی ہے۔ سورۃ آل عمران آخری رکوع، اس میں کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اس سے پہلے بھی دعائیں، اس دعا کے اینڈ میں رب نے فرمایا وتوفنا مع الابرار، باری تعالیٰ ہمیں جب موت دینا تو نیکوکاروں کی سنگت میں دینا، نیکوکاروں کی سنگت میں دینا۔ رب تعالیٰ دنیا میں ہمیں سکھا رہے ہیں نیکوکاروں کی سنگت میں بیٹھو، اہل اللہ صالحین کی سنگت میں بیٹھو، اور مرنے وقت کی دعا بھی ہمیں تلقین فرما رہے کہ جب اپنے مرنے کی دعا کرو تو یہ مانگو کہ باری تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کی سنگت میں دینا، ان کی معیت میں دینا، کیونکہ ان کی سنگت معیت فوت ہم ہو رہے ہوں گے یا وہ تو ہم ہو رہے ہوں گے، حالت نزاع ہم پر ہوگی، ہم دنیا سے پوچھ کر رہے ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ یہ دعا کرو باری تعالیٰ نیکوکاروں کی سنگت میں معیت میں ہمیں موت دینا، مطلب یہ ہے کہ نیکی وہ کرتے ہوں گے، ذکر وہ کرتے ہوں گے، رب کی قربت میں وہ ہوں گے، معیت محبت الہیہ میں وہ ہوں گے، لیکن جب اسرافیل ہماری روح قبض کریں گے تو ان کا حیا کرتے ہوئے ہماری حالت نزاع میں بھی رب کی رحمت شامل حال ہو جائے، رب کی محبت قربت شامل حال ہو جائے۔ فرمایا یہ دعا سکھائی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور یہی نہیں، آگے فرمایا سورۃ الزخرف، قیامت کے دن کیا حال ہوگا، الْأَحِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت کے دن سارے رشتے ناتے دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے جان چھڑا رہا ہوگا۔ دنیا میں جس بندے نے اہل اللہ صالحین کی سنگت اختیار کی ہوگی، کسی نے حضور غوث الثقلین کا دامن تھاما ہوگا، کسی نے بابا فرید کا دامن تھاما ہوگا، کسی نے خواجہ اجمیر کا دامن تھاما ہوگا، کسی نے حضور ڈاکٹر صاحب سے محبت کی ہوگی، کسی نے اہل اللہ صالحین جتنے بھی دنیا میں ہیں صحیح سنگتی ان سے محبت کی ہوگی۔ فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن جب سب رشتے ناتے دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، ہاں دنیا میں جو تقویٰ کی بنا پر، صالحیت کی بنا پر، رب کی قربت کی بنا پر سنگت ہوگی، وہ قیامت کے دن بھی جڑے رہیں گے، قیامت کے دن بھی جڑے رہیں گے۔ جس طرح دنیا میں جڑے رہتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ جڑے رہیں گے، وہ سنگتی آپس میں بیٹھے ہوں گے، وہ قربت رکھنے والے آپس میں بیٹھے ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، متقین آپس میں ایک دوسرے کی قربتوں میں بیٹھے ہوں گے، معیت سنگت میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اہل اللہ صالحین کی کامل سنگت معیت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔